بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ محترم سامعین، گزشتہ کل ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سفر ہجرت کا واقعہ پڑھا ہے، اور اس سفر میں جو معجزات، جو واقعات پیش آئے ہیں، باختصار ہم نے دیکھ لیا ہے۔ آپ علیہ السلام 12 ربیع الاول پیر کے دن اہل قباء کے علاقے میں پہنچے، جو بنو عمرو بن عوف کا قبیلہ تھا۔ آپ علیہ السلام اس علاقے میں پہنچے اور کل 14 دن تک آپ علیہ السلام اس علاقے میں رہے۔ 14 دن اس علاقے میں رہے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پر جو کام سب سے پہلا کیا وہ مسجد قباء کی تاسیس ہے۔ مسجد قباء کی تاسیس ہے، جو کہ مدینہ منورہ کی بڑی مشہور مسجد ہے، جہاں پر گھر سے یا اپنے ہوٹل سے وضو کر کر جانے والے کو اور 2 رکعت نماز پڑھنے والے کو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو بڑی فضیلت کی حامل یہ مسجد ہے۔ اس کی تاسیس آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے یہ تاسیس آپ نے کی۔ اس کے بعد 14 دن آپ علیہ السلام یہاں رہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ، جہاں پر آج مسجد نبوی ہے، اس علاقے میں آپ علیہ السلام نکلے۔ اس علاقے کے لوگ جب جان گئے کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں، اہل قباء کے پاس ہیں، آنے والے ہیں، لیکن آج آئیں گے کل آئیں گے اس کا انہیں علم نہیں تھا، اس لیے یہ لوگ روزانہ مسجد نبوی کے قریب کے لوگ، مدینہ منورہ کے لوگ روزانہ دوپہر تک، دھوپ جب تک تیز نہ ہو جاتی ہے اس وقت تک مدینہ کے باہر آ کر آپ علیہ السلام کا انتظار کیا کرتے ہیں، اور جب دھوپ سخت ہو جاتی ہے تو پھر واپس اپنے گھروں کو نکل جاتے ہیں۔ تو بڑی شدت سے ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار تھا۔ بالآخر آپ علیہ السلام جو ہے بنی نجار کے چند افراد کے استقبال میں وہاں پر پہنچے۔ جب آپ علیہ السلام مسجد نبوی کے قریب پہنچے، جہاں پر آج مسجد نبوی ہے، وہاں پر پہنچے تو 500 انصار صحابہ کرام نے آپ کا استقبال کیا۔ 500 صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا، جو کہ اس وقت ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے گھروں کے قریب پہنچے۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے بھیڑ لگائی، اور لوگ چاہتے تھے کہ آپ جو ہے ان کے مہمان بنے۔ تو آپ علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب پہنچے اور پوچھا کہ یہاں پر کس آدمی کا گھر ہم سے قریب ہے، ہم جہاں پر ہیں یہاں سے کس کا گھر قریب ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، میرا گھر یہاں سے سب سے زیادہ قریب ہے، اور میرے یہ گھر کا دروازہ ہے، ہذہ داری وہذا بابی، یہ میرا گھر ہے اور یہ میرے گھر کا دروازہ ہے، آپ اس میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہنے کو ترجیح دی۔ یہاں پر ایک واقعہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے قریب آ چکے ہیں تو لوگوں نے آپ کے اونٹنی کی نکیل کو تھامے رکھا، اور لوگ جو ہے اس اونٹنی کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا دعوها فإنها مأمورة، کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو اللہ نے حکم دیا ہے، یہ وہیں بیٹھے گی جہاں اللہ اس کو بیٹھنے کا حکم دے گا۔ یہ واقعہ مشہور ہے، لیکن یہ کوئی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، سندن اور متنن جو ہے یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں تاریخ کی جب کتابیں لکھی گئی تھیں بغیر تحقیق کے، اور خاص کر بغیر تحقیق تخریج کے بہت سارے واقعات جو ہیں بچپن سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، اور ہم نے اسی کو سیرت سمجھ لیا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تحقیق تخریج کے بعد جو ہے لوگوں کے سامنے حقیقت کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے، خالص اسلام کیا ہے، اس کو پیش کیا۔
تو بہرحال یہ جو ہے واقعہ ضعیف ہے. اور دیکھیے ضعیف حدیثوں سے کبھی فائدہ نہیں ہوگا, امت کو نقصان ہی ہوگا, کبھی فائدہ نہیں ہوگا. ضعیف حدیثوں سے ہم فضائل ثابت نہیں کر سکتے ہیں. صحابہ کرام کی فضیلتوں کے لیے بہت ساری حدیثیں بھری پڑی ہوئی ہیں. بخاری میں کتاب المناقب ہے, کتاب المناقب اصحاب, کتاب الانصار کے, مہاجرین کے, بخاری ہے, مسلم ہے, ابو داؤد, ترمذی میں جو ہے صحیح احادیث کی بھرمار ہے. تو بہرحال ضعیف حدیثوں سے ہم کسی کی فضیلت ثابت نہیں کر سکتے. تو یہ واقعہ ضعیف ہے. اسی طرح وہ واقعہ بھی ضعیف ہے, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. لوگ جو ہے آ کر چٹان کے پاس کھڑے ہو گئے اور وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم پر ایک سورج چاند طلوع ہو گیا ہے ثنیۃ الوداع سے. اس طرح کی ایک نظم بھی جو ہے لوگ بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں, خاص کر یہ مختلف عیدوں کے درمیان, جو کہ عید کتاب و سنت سے ثابت نہیں. ایسے مواقع پر جو ہے یہ نظم پڑھی جاتی ہے, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, یہ ثابت نہیں ہے. بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر مہمان ہوئے. حضرت ابو ایوب انصاری کا جو گھر تھا یہ 2 فلور کا گھر تھا, 2 فلور تھے. فرسٹ فلور پر جو ہے یعنی گراؤنڈ فلور پر حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے مہمان بنایا اور انہوں نے جو ہے پہلی منزل پر رہنا گوارہ کیا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے نیچے اس لیے رکھا تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے جانے میں یا لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئیں گے, آپ سے ملاقات کے لیے آئیں تو یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. یہ سوچ کر انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچے رہنے کو ترجیح دی. چند دنوں کے بعد خود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم اوپر ہیں اور آپ نیچے ہیں, ہمیں یہ بات گوارہ نہیں کرتی کہ ہم آپ سے اوپر رہیں. یہ آپ کے احترام کے خلاف ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نچلی منزل میں رہیں اور ہم اوپری منزل میں رہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں, تم جو ہے اپنے اسی جگہ پر لازم رہو, تو اسی اپنی جگہ کو لازم پکڑ لو, اس لیے کہ میرا یہاں رہنا ان ارفق بنا وبمن یغشانا ان نکون فی سفل البیت, میرے لیے اور مجھ سے جو ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے ان کے لیے بہتر ہے کہ میں نچلی منزل میں رہوں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہیں پر رہیں. اتفاق سے ایک دن یہ ہوا کہ پہلی منزل پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے. کسی دن جو ہے ان کے پانی کا برتن ٹوٹ گیا, ان کے پانی کا برتن ٹوٹ گیا, جس کی وجہ سے انہیں ڈر تھا, اس بات کا خوف تھا کہ کہیں پانی نیچے کمرے میں نہ چلا جائے. اور اس وقت جو ہے چھت بھی جو ہے یہ جرید النخل ٹہنیوں وغیرہ سے بنائے جاتے تھے, لکڑیوں وغیرہ سے بنائے جاتے تھے, سلاب وغیرہ اس زمانے میں نہیں تھا, اللہ ماشاء اللہ قلعوں میں رہا جیسا کہ آگے آئے گا. لیکن اس وقت جو ہے بالکل کچا ان کا چھت تھا. جیسے پانی کا برتن ٹوٹا تو کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فقمت انا وام ایوب فقمت انا وام ایوب بقطیفۃ لنا ما لنا لحاف غیرها. کہتے ہیں جیسے پانی گر گیا تو میں نے اور ام ایوب نے یعنی میری بیوی نے, میں نے اور میری بیوی نے اپنے اوڑھنے کے لحاف کو, جس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی لحاف نہیں تھا, بس یہی ایک چادر تھی جس کو ہم اوڑھا کرتے تھے, ہم نے اس چادر کو فوراً اس چھت پر پھیلا دیا اور اس پانی کو ہم نے جذب کر لیا, اس ڈر سے تخوفاً ان یقطر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ شیء یؤذیہ, اس ڈر سے, اس خوف سے کہ کہیں پانی کے قطرات نبی کے اوپر نہ پڑ جائیں, اس خوف سے ہم نے اس پانی کو ابزارب کر لیا, جذب کر لیا اور پانی ختم ہو گیا. تو یہ واقعہ جو ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ اور صحیح روایت سے ثابت ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے 7 مہینے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام مہمان بنے, 7 مہینے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے انصار کی شان میں, انصار کی عظمت میں قرآن مجید کی آیتیں نازل کی. جیسا کہ سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. اس آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے انصار کی شان میں, ان کی تعریف میں, ان کی عظمت میں نازل کی کہ وہ نیک لوگ ہیں. والذین تبوؤوا الدار والایمان, یہ وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے اہل ایمان کے لیے پہلے سے گھر بنا لیے تھے, گھروں کا انتظام انہوں نے کر لیا تھا, اور یہ لوگ اپنے نفسوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں,
اپنے نفسوں پر ان لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے کہ بعض واقعات انشاءاللہ آگے ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کی شان میں آیتیں نازل کی، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی تعریف میں کہا لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار، اگر یہ ہجرت نہیں ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک آدمی شمار ہوتا، مجھے فخر ہوتا کہ میں ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرتا۔ تو میں ہجرت اگر نہ ہوتی تو یہ ایک ہجرت ایسی چیز ہے جو دونوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موقعوں پر انصار کی بڑی تعریف کی ہے، انصار کی بڑی تعریف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمبی مدت تک یہاں رہے، اس کے بعد جو ہے دیگر صحابہ کرام یہ کے بعد دیگرے مدینہ منورہ کی طرف قصد کرنے لگے، ہجرت کرنے لگے، اور ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ کے اندر جمع ہو گئی، اکٹھا ہو گئی۔ اس وقت نماز تو صحابہ کرام پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن معاملہ یہ تھا وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، جہاں نماز کا وقت ہو جاتا وہیں نماز پڑھ لیتے، جہاں نماز کا وقت ہو جاتا وہیں پر نماز پڑھ لیتے، کوئی مستقل مسجد وہاں پر نہیں تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر لوگوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ یہاں پر ایک مسجد بنائی جائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی نجار کے 2 یتیم بچوں کی جگہ جو وہاں پر موجود تھی، جہاں پر وہ کھجور ڈال دیا کرتے تھے، کھجوروں کو سکھانے کے لیے ڈال دیا کرتے تھے، اس زمین کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خرید لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی اماؤنٹ ادا کی۔ جب اللہ کے نبی نے ان سے زمین کا مطالبہ کیا تو ان دونوں بچوں نے کہا، ان یتیم بچوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم اس کو بیچیں گے نہیں، ہم اس کو اللہ کے راہ میں وقف کر دیں گے، ہم ان کو اس زمین کو اللہ کے راہ میں وقف کر دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کی جو رقم تھی ان کو ادا کر دی۔ چنانچہ یہاں پر مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بنفس نفیس مسجد بنانے کے لیے جو ہے جن جن چیزوں کی ضرورت درپیش ہوتی ہے وہ تمام چیزیں آپ خود اپنے ہاتھوں سے لاتے ہیں اور مسجد کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں۔ دیواریں جو بنیادی طور پر تھی یہ ناریل کے جو درخت ہوتے ہیں، کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں، ان کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے درختوں سے جو ہے دیواریں بنائی گئی اور اس کے پتوں سے مسجد کا چھت بنایا گیا۔ یہ جو ہے پہلے ابتدائی طور پر 4 سال تک اس حالت میں رہی، مسجد جو ہے ٹہنیوں کی اور پتوں کی رہی 4 سال تک۔ پھر 4 سال کے بعد جو ہے مٹی کی دیواریں بنائی گئی۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیوار بناتے تھے بڑے خوش تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام بھی بڑے خوش تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجز اشعار پڑھا کرتے تھے، اشعار آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے جاتے اور مسجد کی تعمیر کیا کرتے جاتے۔ اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرین، کہ دنیا کوئی خیر نہیں ہے، جینا تو وہی جینا ہے جو آخرت کا جینا ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ فانصر الانصار والمہاجرین، اے اللہ تو انصار کی مہاجرین کی مدد کر۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس طرح اشعار پڑھتے جاتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے مسجد کی تعمیر کی۔ 4 سال تک یہ مسجد رہی، اس کے بعد جو ہے اینٹوں کی مسجد بنا دی گئی۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے جب صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر آئے، صحابہ کرام کے سامنے ایک مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ کا جو ماحول تھا بنسبت مکہ کے وہ اس کا کلائمیٹ بالکل الگ تھا، بہت ٹھنڈا علاقہ تھا مدینہ منورہ کا۔ یہ جو زمین تھی زراعتی زمین تھی، کھیتی کی زمین تھی، اور نخلات درخت، پورا مدینہ جو ہے درختوں سے بھرا ہوا تھا، کھجور کے درختوں سے بھرا ہوا تھا، انگور کے درخت تھے، کھجور کے درخت تھے، انار کے درخت تھے، تو بڑا ٹھنڈا علاقہ تھا بنسبت مکہ کے۔ مکہ کا جو ہے علاقہ بڑا پتریلی زمین وہاں پر تھی، بڑا شدت گرمی کی شدت وہاں پر ہوتی تھی۔ جب صحابہ کرام یہاں پر ہجرت کر آئے تو کئی صحابہ کرام بیمار ہو گئے، کئی صحابہ کرام خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اللہ کے نبی بخار میں مبتلا ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بخار میں مبتلا ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بخار میں مبتلا ہوئے۔ تو صحابہ کرام جو ہے مختلف صحابہ کرام بخار کے اندر مبتلا ہوئے۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے جب وہ بخار میں مبتلا ہوتے مدینہ میں آنے کے بعد تو وہ شعر کہا کرتے تھے، ہمیشہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کل امرئ مسبح فی اہلہ، کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ کہتے تھے کہ ہر آدمی بڑے مزے سے اپنے آل و عیال کے گھر میں صبح کرتا ہے، اپنے آل و عیال کے درمیان بڑے مزے سے صبح کرتا ہے، جبکہ اس کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی ہے کہ اس کی موت اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے۔
آدمی کو نہیں پتا کہ کب اس کی موت آنے والی ہے. وہ اپنی دنیا میں اپنے گھر والوں میں بھی بچوں میں بڑا مست ہوتا ہے، لیکن موت اس کے جوتے کا جو لیس ہے، جو تسمہ ہے، اس سے زیادہ قریب ہوتی ہے. یہ بخار کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق اشعار پڑھا کرتے تھے، حضرت بلال بھی اشعار پڑھا کرتے تھے. الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بوادی وحول ادخیر وجلیلک والاردنا یوما میاء مجنۃ والیبدو. بڑے تفصیلی اشعار ہیں. وہ ان اشعار میں مکہ کی سرزمین کو یاد کیا کرتے تھے. مکہ میں جو ان کا بود و باش تھا، ان کا سکن تھا، رہنے کی جو آسائش کی جو زندگی تھی، اس کو یاد کرتے تھے. بہرحال جب یہ یہاں پر پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے لیے دعا کی. اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد وصحیحا وبارک لنا فی ساعیہا ومدہا وانقل حماہا فجعلها بالجحفہ. اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ، جس طرح مکہ ہمارے نزدیک محبوب ہے، ویسے ہی مدینہ کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے. اے اللہ، مکہ کے اندر جو وبا ہے، مدینہ کے اندر جو وبا ہے، جو بیماریاں ہیں، اے اللہ ان بیماریوں کو تو جحفہ نامی مقام میں پھیر دے. تو اس کے بعد جو ہے بیماریاں ختم ہو گئی. صحابہ اکرام جو ہے بڑی عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہنے لگے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ انہوں نے ہجرت کی ہے تو ان کی ہجرت کو باقی رکھ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہجرت سے پلٹ جائیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے مسلمان بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رہنے لگے. تو یہ ہجرت جو ہے یہاں سے شروع ہوئی، اور اسی ہجرت کی بنیاد پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب تاریخ لکھنی شروع کی، جب تاریخ کا آغاز ہوا، تو انہوں نے محرم سے ہجری سن کا آغاز کیا. اس سے پہلے جو ہے عام الفیل یا یوم بعاث یا مختلف جنگوں کے نام پر نسبت ہوتی ہے، مختلف حادثات کی طرف منسوب ہوتے ہیں، جیسے فیل کا واقعہ ہے، بعاث کا واقعہ ہے، کئی واقعات ہیں، اس کی طرف تاریخ منسوب کی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد جو اسلامی تاریخ جو ہے تدوین کی گئی. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول میں ہجرت کر آئے تھے، 12 ربیع الاول، لیکن انہوں نے جب تاریخ شروع کی محرم سے شروع کی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے محرم سے تاریخ شروع کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کی جو اصل بنیاد ہوئی تھی محرم سے ہوئی تھی. حج کے موقع پر ذی الحجہ کے مہینے میں بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی. ان لوگوں نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ نکل جائیے، تو وہیں سے آغاز ہو گیا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ بنا لیا، عزم کر لیا، تیاریاں شروع کر دی. تو ذی الحجہ میں یہ بات طے ہوئی. اس کے بعد جو پہلا چاند طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا. تو اسی لیے تاریخ کے اندر تاریخ کا جو آغاز ہوتا ہے اسلامی تاریخ کا، وہ ہجری محرم سے شروع ہوتی ہے. بس اختصار کے ساتھ مدینہ کی کچھ واقعات دیکھ کر ہم اپنے بات کو ختم کریں گے. مدینہ کے اندر جو ماحول تھا، ایک تو پہلی بات ہم نے دیکھ لی کہ بنسبت مکہ کے مدینہ کا ماحول بالکل الگ تھا. مدینہ کی سرزمین جو ہے بالکل زرخیز زمین تھی، ٹھنڈا علاقہ تھا، اور یہاں کی جو زمین تھی زراعتی زمین تھی. یہاں پر زراعت زیادہ ہوا کرتی تھی. یہاں پر دونوں جانب سے جو ہے مدینہ کو پہاڑ گھیرے ہوئے ہیں. ایک جانب شمال کی جانب جبل احد گھیرا ہوا ہے، اور جنوب کی جانب جبل عیر. یہ دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں جس کے درمیان میں مدینہ منورہ موجود ہے. تو یہ جو ہے یہ مدینہ کی بستی تھی. یہاں پر تو یہاں پر مدینہ میں جو ہے کئی لوگ قبائل آباد تھے. ان میں یہود سب سے زیادہ تھے، یہودی قبائل آباد تھے. یہودی جو ہے 3 قبیلے یہاں پر مشہور تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینوقا. یہ 3 قبیلے آباد تھے. یہ لوگ اصلاً مدینہ کے نہیں تھے، یہ لوگ اصلاً جو ہے مدینہ کے نہیں تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہاں پر ایک صدی میں، پہلی صدی کے آخر میں سیریا میں، ایجپٹ میں رومن ایمپائر قائم ہوا. رومن ایمپائر جب قائم ہوا تو ان لوگوں نے وہاں سے یہودیوں کو مار بھگایا، سیریا سے، ایجپٹ سے. کب؟ آج سے 2000 سال پہلے. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے چند سال بعد 70 عیسوی 75 عیسوی میں ان لوگوں نے سیریا سے مار بھگایا ان لوگوں کو. تو یہ لوگ، وہ یہود جو ہے سیریا کے، ایجپٹ کے، ان لوگوں نے جزیرۃ العرب کا قصد کیا. جزیرۃ العرب میں لوگ پھیل گئے. کچھ لوگ خیبر اور مختلف علاقوں میں چلے گئے، کچھ لوگ جو ہے مدینہ کے اندر آ کر آباد ہو گئے. مدینہ کے اندر آباد ہونے والوں میں 3 قبیلے مشہور تھے، بنو قریظہ، بنو قینوقا، بنو نذیر. یہ 3 قبیلے جو ہے آباد تھے. وہاں کی جو اصلاً آبادی تھی اوس اور خزرج.
اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے جو ملک سبا یمن سے یہ لوگ آئے ہوئے تھے. اوس اور خزرج اصلاً عرب ہی کے تھے, یہ ملک سبا کے قوم کے تھے. جب ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا تو یہ لوگ جو وہاں سے بھی نکل گئے تھے یمن سے, تو پوری دنیا کے اندر یہ لوگ پھیل گئے اس زمانے میں. تو کچھ لوگ مدینہ کے اندر آ کر آباد ہوئے جو کہ اصلاً عرب مانے جاتے ہیں, اور یہود اس زمانے وہاں کے نہیں تھے بلکہ لوگ سیریا اور ایجپٹ سے آئے ہوئے تھے. یہ لوگ جو اب مدینہ کے اندر آئے ہیں تو ایک یہودیوں کی بڑی پرانی خبیث عادت ہے کہ جس جگہ پر جاتے ہیں اس جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں. یہودیوں کی تاریخ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی ان کی تاریخ ہے, جس جگہ پر جاتے ہیں قبضہ کر لیتے ہیں. جیسے ہی لوگ مدینہ کے اندر آئے تو مدینہ کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا, یہودیوں نے قبضہ کر لیا, اور وہاں پر بڑے بڑے قلعے انہوں نے بنا لیے. قلعے جو ہے 459 قلعے انہوں نے بنا لیے, جبکہ وہاں کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے. ان لوگوں نے 59 جو کہ ملک شام کی عادت تھی, وہاں کی بہت ساری چیزیں یہ لے کر آئے تھے, زراعت ہے, صنعت ہے اور کاریگری, کئی چیزیں وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. تو وہ لوگ جو ہے مدینہ میں آ کر کھجور کی کھیتی کرتے ہیں, انگور کی کھیتی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے انار کی کھیتیاں کرتے ہیں, اور کچھ حبوب گرینز چاول وغیرہ کی جو ہے یعنی اناج کی کھیتی کرتے. تو یہ لوگ کرتے تھے. تو ان لوگوں نے ایک بہت بڑا نقصان وہاں کے لوگوں کو یہ کیا کہ اوس اور خزرج کے درمیان انہوں نے لڑائی لگا دی. یہودیوں نے اوس اور خزرج کے درمیان جو ہے اختلاف ڈال دیا, یہاں تک کہ یہ جو کہ اصلاً عرب تھے, اوس اور خزرج جو کہ یمن سے آئے ہوئے تھے, ان لوگوں کے درمیان کئی جنگیں ہوئی. جیسے کہ ابھی ہم نے کچھ دروس پہلے بھی پڑھا کہ مدینہ آنے سے پہلے اوس اور خزرج میں کئی جنگیں ہوئی, جن میں جنگ بعاث آخری جنگ تھی ان دونوں قبیلوں کے درمیان جو ہوئی. تو اس کی اصل جو جڑ تھی وہ یہود تھے. یہود نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ مل کر رہیں. ان لوگوں کی جو ہے پرانی عادت تھی, پرانی جو ہے ان لوگوں کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول. تو ان لوگوں نے جو ہے پورے مدینے پر قبضہ کر لیا, یہاں تک کہ اصل مدینہ پر ان لوگوں کا قبضہ ہوا, اور جو کہ مدینہ کے اطراف میں ویران علاقے ہیں وہاں پر اوس اور خزرج کو رہنے پر مجبور کر دیا. اوس اور خزرج جو ہے دوسری جگہ رہنے لگے, اور یہ لوگ اصلاً مدینے کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا. یہ جو ہے ان لوگوں کی پرانی تاریخ ہے یہودیوں کی. اور اس کے اندر انہوں نے بہت سارے اور تجارتی چیزیں ہوں, زراعتی چیزیں ہوں یا معاملات ہوں, مکمل جو ہے انہی کے قبضے میں تھے. زراعت ہو, تجارت ہو یا لین دین میں سب سے بڑا جو معاملہ تھا سودی لین دین. عرب میں انہوں نے سب سے پہلے آغاز کیا سودی لین دین کا, جس کا ذکر بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا. تو بہرحال یہ ان لوگوں نے جو ہے مدینہ کے اندر جو ہے آنے کے بعد لوگوں کے اندر پھوٹ ڈال دیے اور پورے مدینہ کے اوپر قبضہ کر لیا. اور جہاں جہاں یہ لوگ جب گئے تو ان لوگوں نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا. جیسے کہ فلسطین کا معاملہ ہے, سلطان عبد الحمید ثانی رحمہ اللہ نے جب ان لوگوں کو آج سے 100 سال پہلے زمین دینے سے انکار کر دیا تو مختلف حیلے بہانے ان کے سامنے پیش کیے گئے. سلطان عبد الحمید ثانی رحمہ اللہ کے سامنے یہاں تک کہ ان کو دھمکی دی گئی اور ان کو جو ہے بڑے بڑے آفر دیے گئے. یہاں تک کہا گیا کہ تم اگر ان لوگوں کو فلسطین میں کچھ حصہ جگہ دے دو رہنے کے لیے تو تمہیں ہم جو ہے یورپ کے بڑے بڑے امپائر دینے کا انہوں نے وعدہ کیا, سونا چاندی اور بڑی بڑی چیزیں دینے کی بات انہوں نے کہی. تو سلطان عبد الحمید ثانی رحمہ اللہ نے فلسطین کی مٹی جو ہے اپنے ہاتھ میں اٹھائی, فلسطین کی مٹی اپنے ہاتھ میں اٹھائی. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ ایک مٹھی مٹی میرے نزدیک پوری دنیا سے زیادہ افضل ہے. میری یہ ایک مٹی میرے نزدیک جو ہے پوری دنیا سے افضل ہے. میں اس ایک مٹی کے بدلے بھی اب کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بالآخر جو ہے عبد الحمید ثانی رحمہ اللہ کو شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ کے بعد دیگر یہودیوں کا جو ہے فلسطین میں قبضہ ہو گیا. اور مختلف اس کی تاریخ ہے کہ 32 میں 37 میں 47 میں اور 67 میں 72 میں مختلف ادوار میں یہ لوگ قبضہ کرتے کرتے جو ہے حماس, غزہ, فتح اور اسرائیل کے ایک بڑے حصے پر جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا. اور افسوس یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو کہ دنیا کے اندر یہ کہتی ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کے وائلیشن کے خلاف ہیں, یعنی کہ انسانیت کے تحفظ کے لیے, اس معاملے میں اگر یہ لوگ چاہتے ہیں بالجد اگر چاہتے سنسیئرلی تو کبھی کا اس کا مسئلہ حل ہو جاتا, لیکن اس مسئلے کو جان بوجھ کر پھنسایا جاتا ہے. بہرحال سب سے ہمیشہ جو
اس مسئلے میں مخالفت کی ہے، سعودی عرب نے مخالفت کی، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کی حمایت فرمائے، عبد شاہ فیصل رحمہ اللہ، اور جن لوگوں نے اس کو ملک تسلیم کرنے سے انکار کیا ان لوگوں کو جو ہے راہ سے ہٹا دیا گیا، راستے سے ان لوگوں کو صاف کر دیا گیا۔ بہرحال یہود جو ہے ایک بڑی رذیل اور ذلیل قوم ہے، جب یہ جس علاقے میں گئی ہے وہاں پر وہ قابض ہو گئی، 2000 سالہ ان کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔